حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قلبی تعلق کا عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب کبھی آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کبھی گوشت پکا ہو اور آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد نہ فرمایا ہو اور وہ گوشت ان کی سہیلیوں کو نہ بھجوایا ہو۔ ان کی وفات کے سال ہر سال بعد جب قلبی وابستگی اور تعلق کا یہ عالم تھا تو ان کی زندگی میں محبت کا والہانہ پن نہ جانے کس درجہ کا ہوگا۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد کس قدر سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن حالہ بن خویلد، جس کی آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کافی ملتی تھی، وہ ایک دن آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آ گئی اور وہی زمانہ آنکھوں میں پھر گیا جب وہ زندہ تھیں۔ ایک عجیب کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ نے بے ساختہ فرمایا، یہ تو حالہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ آ گئی ہیں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آخری وقت تک محو نہ ہو سکی۔ اس سے کوئی بشرا کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عین تقاضۂ فطرت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا رشتہ ان کی وفات کے بعد بھی قائم رہا اور ان کی یاد آخر وقت تک نیا خانہ دل میں موجود رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ روز آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت سے یاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ اسے فوت ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بہتر بیوی آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کے بعد جب تمام دنیا نے کفر و شرک میری رسالت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ میرا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور تجارت کا کاروبار نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹھپ ہو چکا تھا۔ یہ خدیجہ ہی تھی جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجا آوری میں میری تائید و حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اشارہ 4 بیٹیوں اور 4 بیٹوں پر مشتمل اولاد کی طرف تھا، جن میں سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے باقی سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا۔ بعض ارباب تاریخ نے بیٹوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 نہیں 3 بیٹے تھے۔ طیب اور طاہر 2 کی بجائے ایک ہی صاحبزادے کا نام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور روایت یوں بیان کرتی ہے کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک معمر خاتون آئیں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت اور شفقت سے محو گفتگو رہے۔ آپ نے ان کی اور گھر والوں کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے
وہ آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پناہیت اور چاہت سے خرید کر ان سے احوال پوچھتے رہے کہ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے پوچھا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑھیا کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدیجہ کی ایک سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔